إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم إنا أرسلناك بے شک ہم نے آپ کو بھیجا بالحق حق دے کر بھیجا بشیرا ونذیرا نیک لوگوں کے لیے بشارت دینے والا خوشخبری دینے والا بنا کر ونذیرا اور برے لوگوں کے لیے جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم جہنمی لوگوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ بے شک ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا سچائی کے ساتھ بھیجا اور نیک لوگوں کے لیے آپ بشارت دینے والے اور برے لوگوں کے لیے آپ جہنم سے ڈرانے والے بنا کر بھیجا اور آپ سے دوزخی لوگوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا، مطلب کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب باطل اور جھوٹ آ نہیں سکتا ہے، باطل کسی بھی قسم کا کیوں نہ ہو، گمراہی حضور کے قریب بھی نہیں جا سکتی۔ دوسری بات بشیر و نذیر، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، مطلب کیا ہے کہ جنتی کام کرنے والے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت سنائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ برے کام کرنے والے لوگوں کے لیے ان کو جہنم سے ڈرائیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں ہمارے لیے کہ دخول جنت کا سبب جو اعمال ہیں، جنت پہ جانے کا جو سبب جو اعمال ہوں گے، کون سے کام کرنے سے بھی جنت پہ جا سکتا ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے لوگوں کو، اور ان میں سے اب کون سے کام کرنے سے بھی جنت پہ جا سکتا ہے، ان میں سے سب سے پہلا کام ایمان آدمی کے پاس ہونا، اس کے بعد پھر دوسرے اعمال وغیرہ۔ نذیرہ ان اعمال سے باخبر کرنا، مطلب جنت پہ جانے کے کام بتانے کے لیے حضور کو اللہ تعالیٰ بھیجا دنیا کے اندر، اور پھر جہنم سے ڈرانے والے کام لوگوں کو بتاؤ تاکہ لوگ وہ نہیں کرنا، بچ کو رہنا کا بول کر اللہ تعالیٰ دونوں جنتی کام کرنے کے لیے بھی بتانے کے لیے بھیجا اور پھر جہنمی کام بتانا اور لوگوں کو اس سے بچانا۔ تو بشیرہ سے مراد جنت پہ جانے کے کام کون سے ہیں وہ بتانا لوگوں کو، سب سے وہ جنتی کام کرنے والے لوگوں کے لیے بشارت دینے والے آپ بشیرہ و نذیر، اور ان اعمال سے باخبر کرنا شامل ہے جو دوزخ میں لے جانے والے ہیں، ان سے کفر و شرک مراد ہے اور دوسرے گناہ بھی۔ تو جہنم میں لے جانے والے جو کام ہیں کفر و شرک اور دوسرے کام، ان سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو آگاہ کریں گے، بتائیں گے۔ اور جب جنت میں جانے کے کام کون سے معلوم ہو گئے، جہنم میں جانے کے کام کون سے معلوم ہو گئے، تو انسان کو آسانی سے سچے راستے پر، اچھے راستے پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں اب جنتی کام کو سے اللہ بتا دیا نبی کے ذریعے، جہنم میں جانے کے کام کو سے بتا دیا، اب ہماری مرضی ہے کس پر چل رہا ہے۔ باقی اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اے پیغمبر ہم آپ کو حق دے کر بھیجے، سچ دے کر بھیجے، سچا راستہ کون سا، سچے کام اچھے کام کرنے والے لوگوں کے لیے آپ بشارت بھی دے رہے ہیں، اور پھر برے کاموں سے آپ بچانے کے لیے، ڈرانے کے لیے ہم آپ کو بنا کر بھیجے، نذیر بنا کر بھیجے ہیں۔ اب جو آدمی اچھے راستے کا کھلم معلوم ہونے کے بعد اور جہنم کا راستہ کون سا معلوم ہونے کے بعد بھی پھر بھی وہ جہنم میں جانے کے کام کرتا ہے، کفر اور شرک کرتا ہے، تو پھر آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، انہوں کئی جہنم چلے گئی تو اللہ تعالیٰ نبی سے نہیں پوچھتے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری باتیں ہم کو دکھا کر سمجھا کر بول کر چلے گئے، یہ جہنم میں جانے کا کام ہے، یہ تو جنت میں جانے کا کام ہے بول کر۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ پھر بھی جہنم کا راستہ اختیار کیا تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سوال نہیں کریں گے۔ اس سے کیا معلوم ہوا، ایک سبق ہمارے لیے کہ اپنی آفسوں میں ہو یا اپنے گھروں میں ہو یا اپنے نیچے کام کرنے والے لوگوں کے لیے وہ آدمی ان کی تربیت کے لیے اچھے کام کرنے پر ان کو شاباش دینا، ان کو خوشخبری دینا، اور اگر وہ کوئی برا کام کیے تو پھر غلطی کے تو ان کو سمجھانا، ان کو ڈرانا بھی چاہیے۔ دوسری بات انسان کو ہمیشہ ڈراتے نہیں رہنا، کوئی بھی انسان ہو ہمیشہ اگر وہ ڈراتا رہے گا یا پھر ہمیشہ وہ خوشخبریاں دیتا رہے گا، مثال کے طور پر خالی لوگوں کو فضائل بولتے رہیں گے، خالی جنت کی باتیں بولتے رہیں گے، لوگ ڈرتے نہیں۔ کبھی کبھار لوگوں کو جہنم کی باتیں بولتے رہنا ہے، جنت کی باتیں بولنا اور پھر جہنم کی باتیں بولنا، دونوں بول کر لوگوں کو جنت کی باتیں بول کر جنت کا شوق دلانا اور جہنم کی باتیں بتا کر لوگوں کو جہنم کا ڈر بھی دلانا۔
اگر خالی جنت کی باتیں بولتے رہیں گے لوگ، پھر جنت کیسا نہیں مل جاتی کہ بول کو لوگ پھر بنداس ہو جاتے گناہ کرنے کے بارے میں۔ اسی طرح اگر خالی جہنم کے بارے میں بولتے رہیں گے تو پھر لوگ ڈر جائیں گے، پھر جہنم اگر ایسی ہے تو پھر کیسا بول کر بیوی بچے کو بھی چھوڑ دیں گے پھر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، دونوں کو بولتے رہو، جنت کی باتیں بولتے رہو اور پھر جہنم کی باتیں بولتے رہو لوگوں کو، تاکہ ایکول ہو جائے، برابری ہو جائے۔ تو صرف بشیر بننا یا صرف نذیر بننا حکمت اور طریقہ دعوت اور تربیت کے خلاف ہے۔ جو لوگ مسلمان نہیں دوزخ کی راہ پر ہیں، اللہ آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ آپ پریشان، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا کام ہے بس ہمارا پیغام پہنچانا، بس ختم۔ اب تمہاری بات سن کر کون ایمان پر آتا ہے، اسلام پر آتا ہے، تمہارے کو فالو کرتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ تمہاری بات سن کر بھی جو آدمی اسلام پر ایمان پر نہیں آتا ہے، پھر ہمیں آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے پیغام سن کر بھی پھر بھی جو آدمی جنت کے راستے پر نہیں آتا ہے، ایمان لے کر نہیں آتا ہے، تو پھر آپ سے سوال نہیں کریں گے، ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ ہم جو آدمی جنت جہنم جانے کے کام کیا ہے ہم اس سے خود پوچھیں گے، تو کہیں کو نبی کی بات نہیں سنا، قرآن پر تو کیوں ایمان نہیں لے کر آیا، ہم اس سے خود سوال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، پیغمبر تمہارا کام ہے بس ختم، ہمارا پیغام سنانا، لوگوں کو ہمارا پیغام سنا دو۔ تمہاری بات سن کر کون سنتا ہے کون نہیں سنتا ہے، نہیں سنتا کہ قبل کو تمہیں ٹینشن لینا کو، پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی ہے، آپ کا کام بس ہمارا پیغام سمجھانا ہے، سنانا ہے، بس ختم۔ تو ہمارے اب سمجھنے کی بات کیا ہے، وہ جنت جانے کے کام کون سے ہیں، جہنم جانے کے کام کون سے ہمیں معلوم کرتے رہنا، ایمان لانا ہے، اعمال کرنا ہے، اچھے کام کرنا۔ اب یہ سب دوسرے کام ہے، جنت جانے کے کام ہے، جہنم جانے کے کام شرک وغیرہ، کفر وغیرہ، نافرمانی، ضد اور ہڑدھرمی کرتے رہنا، آدمی کو حرام اختیار کرنا، یہ سب چیزیں انسان کو جہنم میں لے کر جائیں گی۔ ہمیں وہ سب سنتے ہوئے کون سے کام جنت جانے کے ہیں، کون سے کام جہنم جانے کے، میں خود سن کر سمجھ کر ہمیں اچھا راستہ کون سا ہے، برا راستہ کون سا ہے، ہم کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت کے کام کر کے ہم کو بشارت پانے کی توفیق عطا فرمائے، جہنم کے کاموں سے بچ کر اسے ڈر کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔